واجب التکریم شرکائے محفل بالاخص علماء ذی وقار، پارسا صفت صوفیہ، اور اس نور ٹی وی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر روح کو تسکین دینے والے سامعین اعظام، مقبولان حق کی توجہ خاص کے طفیل اور بالخصوص پیر کامل رہنما اکمل حضرت علامہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر خاص اور توجہ اور عنایت خاص کے طفیل یہ درس مثنوی کا جیسا بھی ہے، جس پائے کا ہے، ایک رسم حسن قائم ہے اور درس مثنوی چل رہا ہے۔ یہ ایک گہرا دریا اور گہرا سمندر ہے۔ مجھ جیسے لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر صرف لہریں گنتے ہیں، اور جو دانا ہیں، جو اس دریائے تصوف کے غوطہ زن غواص ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے اور موتی کہاں کہاں ہے۔ وہ جیسا کوئی خریدار دیکھتے ہیں ویسا ہی وہ غوطہ لگا کے ان کی طلب و آرزو اور جستجو و تمنا کے عین مطابق موتی دو چار پکڑ کے لے آتے ہیں۔ اور باقی جو شائق ہیں اور اس راہ محبت کے کمزور مسافر، جستجو خوبصورت ہمت اور وفا قابل توصیف، مگر اپنی بشری کمزوریوں کے باعث سفر اور منازل طے کرنے میں کم ہمت مگر مسرور اور پرنور، کم ہمتی کے باوجود مسرور ہیں، اس لیے کہ راہ وفا کے مسافر ہیں اور کوئے محبوب کو کعبہ مقصود بنا کر قدم بقدم رواں دواں ہیں۔ کل کے درس میں ایک بات چلی تھی، شرکائے محفل کو اس کا کچھ حصہ تو یاد ہوگا ہی، لیکن الحمدللہ یہ شرکائے محفل اس خاص کیفیت سے آگے چلے گئے ہیں کہ جس میں غوطہ لگا کر لوگ نسیان کے مریض ہو جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اب یہ پیتے بھی ہیں اور ہوش میں بھی ہیں اور یاد بھی رکھنے والے ہیں۔ میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے چکھا اور بے ہوش ہو گئے ان سے پوچھنا کیا مانا، اور وہ دوست جنہوں نے جام حلق سے اتار لیے اور ہوش میں ہیں، معلوم ہوا کہ وہی دانائے راز بھی ہیں اور اس سخن ترازی کے عادی بھی ہیں اور محبت کے خوگر ہیں اور پیار کے قیدی ہیں، اور آپ باہوش ہیں اور ہوش والے ہی کچھ اخذ کرنے کمانے میں
کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سب دوست بڑی پیار والی محفل سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے، خیال تو پھر خیال ہی ہوتا ہے، آیا اور گیا، میرا وجدان آپ کے وجدان کی طرح بیدار بھی ہے، اور یہ وجدان گواہ ہے اس بات کا کہ جس کا قول پیش کر رہے ہیں اس قائل کی روحانیت بھی پہرا دے رہی ہے۔ اس لیے ہم مسرور ہیں کہ میر محفل موجود ہیں۔ کل کی بات تھی کہ یہ راہ محبت ہے، راہ وفا ہے، اس میں بے وفا بھی ہیں اور با وفا بھی۔ با وفا کچھ بھی ہو وہ ہارتے نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ موت کی دہلیز تک اپنی ایمانی قوتوں کے ساتھ مبارزت طلبی میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، خواہشات مقابلہ کرتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں، نفسانیت مقابلہ کرتی ہے اور وہ گزر جاتے ہیں، شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے اور وہ گزر جاتے ہیں، دنیا کی آسائش زیبائش یہ انہیں متوجہ کرتی ہے، وہ قلبی استقامت اور یاد محبوب کی لذت میں اس زیبائش اور اس کی فرمائش اور اس کی کشش کو پائے حقارت سے ٹھکرا کے منزل محبوب کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں اہل وفا۔ تو یہاں دو طبقے تھے آمنے سامنے، با وفا اور بے وفا۔ تو خلاصہ کلام یہ تھا کہ با وفا وہ ہیں جن کا مقصود حیات صرف ایک ہے، اور بے وفا وہ ہیں جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، ان کی منزل نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشات کے قیدی ہوتے ہیں، اور با وفا اپنے محبوب کی چاہت کے قیدی ہوتے ہیں۔ تو جو با وفا اپنے صرف محبوب کی چاہت کے قیدی ہیں، ان کے متعلق یہ بات کہی تھی کہ عاشق از حق چون غذا یابد رحیق عقل آنجا گم شود گم، عقل آنجا گم شود گم میں رفیق۔ جنہوں نے محبوب کے وصل کی نہ ختم ہونے والی، محبوب کے وصل کی شراب، اور وہ شراب جس کا نشہ ختم نہ ہو، گرامی قدر سامعین اعظام، یہ دو طبقے پیش نظر رہیں، با وفا اور بے وفا۔ پہلے آپ ہمیشہ بیان کرتے رہیں کہ ایک وہ ہیں جو صوفیاء ہیں، ایک وہ ہیں جو نئی صوفی، ایک وہ ہیں جو طالب دنیا ہیں، ایک وہ ہیں جو طالب مولا ہیں، ایک وہ ہیں جو ناسوتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو لاہوتی ہیں، ایک وہ ہیں جو فنا کے اندر ہیں، ایک وہ ہیں جو بقا کے اندر ہیں، ایک وہ ہیں جو نفسانی خواہشوں کے پابند ہیں، دوسرے وہ کہ یاد جانا میں اسیر ہیں۔ یہ دو کو ہمیشہ مقابلے میں لاتے رہیں۔ اب انتہا پہ پہنچ کے فرماتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ طبقے دو ہی ہیں، ایک وفاداروں کا اور ایک بے وفاؤں کا۔ اور بے وفا کے آسان ترجمہ کیا ہے؟ بے وفا وہ کہ جو مشکلات سفر دے کر ہار جائیں، اور با وفا وہ جو جان دے کر بھی رضائے محبوب پر قربان ہو جائیں۔ تو ان با وفاؤں کے متعلق وہ ارشاد فرما کے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، فرمایا عاشق از حق چون غذا یابد رحیق عقل آنجا گم شود گم ہے رفیق۔ ہر نشہ دار شے کا نشہ ایک وقت مقرر پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نشہ دار جو سکر کی کیفیت تاثیر رکھتی ہے اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت جا کے وہ نشہ، سکر، مدہوشی، بے ہوشی، یہ
اس کا جنازہ نکل جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن ایک یاد محبوب ہے، ایک محبوب کی وصل کی لذت کا نشہ ہے، جس کے لیے مدت دراز انتظار انتظار انتظار، اور جب پردے اٹھتے ہیں اور دل کی نظر سے محبوب کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے تو اس وقت جو نشہ ملتا ہے، اس نشے کی انتہا بھی نہیں اور اس کے لیے موت بھی نہیں، اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ عاشق جب اس شراب کا نشہ، کہ جس کا نشہ کبھی ختم نہ ہو، جب وہ کوئی 2 گھونٹ پی لیتے ہیں، عقل آنجا گم شبد گم میں رفیق، وہاں عقل مشورے دینے والی یہ گم ہو جاتی ہے. جو مشورہ قبول کر کے چلے وہ با وفا نہیں. یعنی یہاں وہ عقل اور عشق کو مقابلے میں لے آئے کہ بے وفائی وہی کرتا ہے جو تابع عقل ہو، اور با وفا وہی ہوتا ہے جس پر عشق سوار ہو. جس پر عشق سوار ہو. تو جو عاشق مکمل ہو گیا وہ با وفا ہے، اور جسے کوچائے عشق میں گزرگاہ اس کی نہ بنی وہ بے وفا ہے. دوسرے لفظوں میں وفادار وہ کہ جو یاد محبوب میں قید ہو کے کبھی ساتھ نہ چھوڑے، اور بے وفا وہ کہ جو کسی وقت بھی بدل سکتا ہے، کسی وقت بھی بدل سکتا ہے. تو یہ فرمایا عاشق از حق چون خدا یا بد رحیق، عقل آنجا گم شود، عقل آنجا گم شود گم میں رفیق. اس کے آگے ایک بات فرمائی تھی کہ یہ جو عقل جزوی عقل ہے، عقل کامل نہ ہو، ناقص عقل. جزوی عقل سے مراد ناقص عقل، اور ناقص عقل ہوا ہے کہ جس نے اپنا محبوب نہیں پہچانا، جو حرص و ہوس میں، نفسانی لالچ میں، دنیاوی اغراض میں، دنیاوی طمع لالچ میں، آسائش زیبائش میں، ہر حال میں طالب دنیا ہے اور عقل کے ذریعے دنیا کماتا ہے. یہ عقل جزوی ہے، یہ ناقص ہے. اور کامل عقل وہ ہے کہ 2 عالم سے گزر کے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے. یہ عقل کامل ہے. آگے جا کے وہ ارشاد فرماتے ہیں بہت خوبصورت کہ فرشتہ اب وہ انسانوں کے آگ ہوا پانی مٹی کے مجموعے سے نکل کر اب وہ صرف نورانی مخلوق کی طرف متوجہ ہو گئے. نورانی مخلوق کی طرف متوجہ ہو گئے. گویا ناسود کو پسے پشت ڈال کر صرف لاہوت کی وادی میں رہنے والوں کے ساتھ اب وہ ہم کلام ہو گئے. فرمایا بشری تقاضوں میں جینے والوں انسانوں، ٹھیک ہے آپ میں وفادار بھی ہیں اور بے وفا بھی، آپ میں با کمال بھی ہیں بے کمال بھی، آپ میں اہل زوال بھی ہیں، آپ میں اہل زوال بھی ہیں اور صاحب جمال بھی. اس لیے اب میں ایسے طبقے میں جا کر ان سے ہم کلام ہونے لگا ہوں جہاں کمالی کمال ہے، جہاں جمالی جمال ہے، اور جہاں ہر فرد خوشحال ہے اور ہر فرد اپنے محبوب کی اطاعت میں بحد امکان مصروف اور مقبول ہے. وہ کون ہیں؟ وہ ملائک ہیں. وہ ملائک ہیں. کسی کو 70,000 سال ہو گئے، کسی کو 1 کروڑ سال ہو گیا، کسی کو 2 کروڑ سال ہو گئے، کسی کو کتنا عرصہ ہو گیا. جو سجدے میں ہے وہ سجدے ہی میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام ہی میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع ہی میں ہے، جو جس تسبیح میں مصروف ہے وہی جاری کیے ہوئے ہے اور مست ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو تھکن ہے نہ اس کو پریشانی ہے. وہ ایک حال میں جذب ہو گیا تو جذب بھی ہے. اور کیا اس وقت کہ جب وہ اس وظائف میں، اس ذکر میں، اس عبادت میں 2 چیزیں دیکھنی ہیں، کیا اس کو لذت اور عقل ہے یا ویسے ہی محویت ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. فرمایا پتھر ذکر نہیں کرتا، درخت ذکر نہیں کرتے، ہوا ذکر نہیں کرتی،
پانی ذکر نہیں کرتا، سنگریزے ذکر نہیں کرتے، ذرے ذکر نہیں کرتے، ستارے ذکر نہیں کرتے، شمس و قمر ذکر نہیں کرتے، آسمان کی برجیں ذکر نہیں کرتی، اور عرش کے کنگرے ذکر نہیں کرتے، یہ وہ ہوش و طیور یہ ذکر نہیں کرتے، یہ بحری جانور ذکر نہیں کرتے، یہ ہوائی پرندے، یہ درند و چرند و پرند ہے، کیا یہ ذاکر نہیں؟ ذاکر ہیں، انہیں صرف شعور و احساس ہے، عقل نہیں اور نہ لذت ہے، صرف تھوڑا سا احساس ہے۔ کیا فرشتہ، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو حکم ہے فرشتے کو عقل بھی ہے اور لذت بھی ہے، فرشتے کو عقل بھی ہے اور لذت بھی ہے، لذت کی بنا پر وہ مصروف ہے، اور عقل ہے اس لیے وہ اپنے معبود کو پہچان کے اس نے سجدہ کیا ہے، وہ اپنے معبود کو پہچانتا بھی ہے اور لذت کا خوگر ہو کے وہ مصروف ذکر بھی ہے۔ لیکن یہاں وہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، عجیب سی، یہ ایک مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت پر سے پردہ اٹھا کے یہ چیز سب سامنے کرنے کے بعد اب وہ اپنا قول پیش فرماتے ہیں۔ زیرک و داناست اما نیست زیرک و داناست اما نیست تا فرشتہ لا نشد، قابل غور، تا فرشتہ لا نشد احرمن یہ جتنے زیرک، دانا، عاقل، بالغ، باہوش یہ جتنے ہیں، یہ اپنے وجود میں رہتے ہوئے جب قرب و وصل کی منزل میں جاتے ہیں نیست محو ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، یہ فنا ہو جاتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے۔ اس کی ایک دفعہ میں نے پہلے مثال دی تھی، شاید کوئی دوست اس محفل میں، اس درس میں جو لوگ شریک تھے وہ یاد ہوں گے، جب میں تذکرہ کروں گا تو انہیں فوراً یاد آ جائے گی کہ آپ اس فرش پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک میں نے اس فرش کا نام نہیں لیا تھا تو کیا آپ کے دل دماغ پر باوجود اس کے کیا فرش پر براجمان ہیں، تشریف فرما ہیں؟ تو کیا یہ فرش آپ کے نظر میں، خیال میں، فکر میں، علم میں تھا؟ بیٹھے ہوئے فرش پر ہیں، یاد ہی نہیں۔ اب بتاؤ کہ جو چیز آپ کے عقل سے، خیال سے، خیرت سے، وہم سے، گمان سے، ادراک سے، احساس سے، مس سے ساخت ہو گیا، گزر گیا، آپ فرش پہ بیٹھے ہوئے فرش یاد نہیں، تو کیا واقعی نہیں یا ہے؟ اور ہوتے ہوئے بھی خیال میں نہیں ہے، تو نظر میں نہیں ہے، تو فکر میں نہیں ہے، مگر علم میں نہیں۔ ارے وجود رہتا ہے مگر جب قرب کی منزل میں جا کر نور کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے ہوتے ہوئے بھی فنا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا زیرک و داناست اما نیست تا فرشتہ لا نشد احرمن اگر انسان ہوتے ہوئے قرب کی منزل میں جا کے ختم ہو جاتا، اسے اپنا نظر نہیں آتا کہ جیسے ہے ہی نہیں۔ تو فرشتے کی بھی یہی بات ہے کہ اگر فرشتہ بھی اس پر بھی لا کی تلوار نہ چلے تو وہ فرشتہ نہیں، وہ شیطان ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتہ نہیں، احرمانیز شیطان ہے۔ شیطان ایسا ہے کہ نہ وصل ملا، نہ قرب ملا، نہ حضوری ملی، نہ سرور ملا، نہ نور ملا، نہ قرب ملا، نہ وصل ملا، نہ رضا ملی، نہ تسلیم ملی، سجدہ ملا، بے ذوق ملا، عبادت ملی، غیر مقبول ملی، اس لیے کہ اس کو اپنا آپ نظر آیا۔ جسے محبوب نظر آیا اسے اپنا آپ محبوب کے جلووں میں گم نظر آیا، وہی مقبول بھی ہو گیا، محبوب بھی ہو گیا، مسرور بھی ہو گیا۔
فرمایا فرشتے اگر تم پر بھی لاکھ تلوار نہ چلے نا تو تو بھی کچھ نہیں ہے. فرشتہ ہوتے ہوئے تمہیں خدا کے جلووں میں اپنا اس طرح گم کر کہ تو اپنی قوت ہاں جب وہ تمہیں حکم فرمائے ایسا کرنا ہے تو پھر قرب کی وادی سے ہٹ کر جب بود کے مقام پر آئے گا. یہ یاد رکھو، جب قرب کی منزل سے ہٹ کر بود کی منزل پر آئے گا تو پھر تعمیل ارشاد میں تجھے اپنا اپنا نظر آئے گا، اور جب وصل میں جائے گا پھر تو نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ مقام. یہاں حضرت عراقی فرماتے ہیں ہر کے او دعوائے ہستی می کنت، ہر کے او دعوائے ہستی می کنت، آشکارا بت پرستی می کنت. کیا خوب فرما گیا حضرت عراقی رحمت اللہ علیہ. ہر کے او دعوائے ہستی میں کند، آشکارا بت پرستی میں کند. جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ تو بت پرست ہے. جسے اپنا آپ نظر آیا وہ بت پرست ہے، وہ تو ظاہراً بت پرستی کر رہا ہے. اور جس نے بت پرستی چھوڑی اسے اپنا آپ کا کب نظر آیا؟ تو معلوم ہوا کہ ایک فنا کا مقام ہے، ایک بقا کا مقام ہے. فنا میں ہوش نہیں ہوتا، وہ جذب کی وادی ہے، وہ گم ہوتا ہے، گم. اور جب بقا میں پہنچنے کے بعد پھر جلوہ محبوب کا نظر میں رہتا ہے، محبوب کا جلوہ قرب کی وجہ سے. اور جب بود پہ جائے تو تعمیل فرائض، تکمیل فرائض، تعمیل ارشاد، تکمیل فرائض. اس ناسوتی عالم میں تکمیل عوامر کے لیے جب وہ اپنا آپ دیکھتا ہے تو وہ مصروف کار ہو جاتا ہے، لیکن جب قرب پر پہنچے پھر گم ہو جاتا ہے. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو نائب خدا بن کر توحید کے جلووں کو تقسیم کرنے کے لیے مامور ہوتے ہیں، اور وہ گنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ مامور ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے حیثیت یافتہ ہوتے ہیں. وہ انبیاء و مرسلین ہیں. اور انبیاء و مرسلین یہ وحدت کے جلووں میں گم ہو کر بھی باہوش رہتے ہیں. یہ وحدت کے جلووں میں گم ہو کر بھی باہوش رہتے ہیں. البتہ تنہائی میں، عزلت میں، جب بزم نہ ہو، رزم نہ ہو، انجمن نہ ہو، محفل نہ ہو، اور تبلیغ کا مرحلہ سامنے نہ ہو، اور بالکل تنہائی ہو، تو پھر وہ عالم وجد سے گزر کر عالم محویت میں ہوتے ہیں. اس وقت وہ ہوتے ہیں اور خدا ہوتا ہے، اور خدا کے جلووں میں اتنا گم ہوتے ہیں. اور مشہور ہے حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کا قول کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک آپ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نہ دیکھ سکے. مصر میں پہنچے تو باتیں آپ سنا رہے ہیں، تو یہ آپ کے قریب کنویں میں تھے تو آپ نہیں بتا سکے. تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بلندیوں کی انتہا پر ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنا پاؤں بھی نظر نہیں آتا. یہاں ایک سوال ہے کہ جب آپ بلندیوں پر ہوتے ہیں وہ کون سا وقت ہے، اور جب آپ کو اپنا پاؤں نظر نہیں آتا وہ کون سا وقت ہے؟ منصب نبوت کے لوازمات کی تکمیل کے لیے حکمن جب کائنات میں فیض تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ منصب نبوت کے اعلیٰ منزل پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت رہتے ہیں،
اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنا ہاتھ اور پاؤں نظر نہیں آتا، وہ جلوہ وحدت میں گم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سیر فی اللہ، اسے تصوف کی زبان میں سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور جب سیر فی اللہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا، اور جب سیر اللہ کی انتہا پر ہوں تو مقام اعلیٰ پر ہوتے ہیں، اور جب سیر فی اللہ ہو تو محویت کا عالم ہوتا ہے، اور جب سیر من اللہ ہو تو پھر رسالت کا پیغام اور فریضہ ادا کرنے کے لیے وہ مامور ہو کر متوجہ الی الخلق ہوتے ہیں۔ یہ ہے سیر من اللہ کا مرحلہ۔ تو یہاں حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں عقل قربان ہوتی ہے، علم ختم ہوتا ہے، دانائی ختم ہوتی ہے، احساس ختم ہوتا ہے، یہاں محویت کا عالم ہے۔ ہر کے او دعوائے ہستی می کند، آشکارا بت پرستی می کند۔ حضرات یہ کاملین و عارفین کا مقام ہے۔ میں اس سے گزر کر ایک اور جگہ آپ کو لے چلتا ہوں، اس سے ہم اور آگے چلتے ہیں، اور یہ لذتوں کا مرحلہ ہے، یہ ذوق آشنائی اور قرب الہی کے نشے کی ایک جھلک ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرماتے ہیں، اسی کے ساتھ چلتا ہے یہ مضمون سارا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو، راحت ملے، اذان دو، روح کو راحت ملے، روح کو راہ ملے، صدر کو انشراح ملے، اور نوید وصل سے روح کے اندر لذتیں جنم لیں۔ یہاں وہ فرماتے ہیں، جاں کمال استو ندائے او کمال، جاں کمال استو ندائے او کمال، مصطفیٰ گویا ارحنا یا بلال، مصطفیٰ گویا ارحنا یا بلال۔ شعر پر توجہ فرمائے، جاں کمال استو ندائے او کمال، مصطفیٰ گویا ارحنا یا بلال۔ یہ روحانی کمال تو روح کو حاصل ہے، یہ روحانی کمال یہ تو روح زیبائی روح کو ہے، منصبی روح کا ہے، اور قسمتی روح کی ہے، کیونکہ روح لطیف جوہر لطیف ہے، اور اسے قرب کمال حاصل ہے، لہذا روح جس طرح پکارے گی اس طرح جسم نہیں پکار سکتا، اس لیے جہاں کمال استو ندائے او کمال، روح بھی اہل کمال ہے، اور روح کی فریاد بھی ہے با کمال ہے، روح بھی با کمال ہے، اور روح کی ندا صدا فریاد یہ بھی با کمال ہے۔ اب روح کی پکار اور روح یہ دونوں با کمال ہیں، تو جب روح اور روح کی پکار یہ حد کمال پر فائز ہیں تو نبی اکرم نے بلال کی طرف دیکھا، اے روحانی بندے،
تو بالکل روحانی ہو گیا، تیرا جسم بھی روح، تیری روح تیرا جسم، اور تیرا جسم تیری روح ہے، لہذا تیری ندا اور تیری صدا بھی یہ اللہ کو بھی پسند، اللہ کے یار کو بھی پسند ہے، لہذا تو بولتا کہ روحوں کو ہی چین ملے، روحوں کو چین ملے۔ حضرات اس سے مراد اذان تھی، اذان ہی ہے، لیکن آگے چلو، اذان میں ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اذان میں ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ نام کس کا ہے؟ سنیے سنیے، یہ نام کس کا ہے؟ نبی پاک جو فرماتے ہیں بلال ارحنا یا بلال، اذان کہو، تو پتہ ہے نا اب اذان میں بلال کیا کہے گا؟ بلال کی روح کیا کہے گی؟ بلال کی روح کی صدا کیا ہوگی؟ اللہ، یہی ہوگا نا، اللہ۔ تو فرمایا میرے محبوب کا نام جب بلال کی صدا اور روح کی پکار یہ جب میرے رب کا نام لیں گے تو کیا خوشی کا عالم ہوگا، کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ اسی لیے یہاں اہل وجد، اہل علم، دنیا کے عوامی سطح کے حامل جب اذان سنتے ہیں تو نماز کا تصور اجاگر ہوتا ہے، اور جب خواص سنتے ہیں تو خدا کے ہاں حضوری کا خیال جنم لیتا ہے، اور جب اخص الخواص سنتے ہیں تو خدا سے ملاقات کا شوق بیدار ہوتا ہے۔ یہاں 3 درجے ہیں، ملاقات کے یقین کا اثر، توجہ اللہ کی کیفیت، اور نماز کی حالت میں شریک ہو کر خدا کو راضی کرنے کی عادت۔ یہ 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں اذان سن کر۔ لیکن جب عام لوگ مومن جب اذان سنتے ان کو نماز خیال میں آتی ہے، اور جب کوئی باکمال لوگ، اہل دل لوگ جب یہ سنتے ہیں، اہل دل جب سنتے ہیں تو ان کی توجہ اللہ، روح کو متوجہ اللہ ہونے کی جو صدا آتی ہے ان کا سارا خیال خدا کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں ان کا صرف خدا کی طرف خیال ہی نہیں جاتا، ملاقات کی گھڑی سامنے آ جاتی ہے، وہ ساعت پیچھے نظر ہوتی ہے کہ ابھی سر جھکے گا اور پردے اٹھیں گے اور وصل خدا ہوگا۔ تو گویا ایک دینے والا اذان اور 3 جماعتیں اپنے اپنے مقصد پر کامیاب ہونے والی ہیں، عام خاص خواص۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بعد از خدا ساری کائنات کے ممتاز بادشاہ ہیں، اور وہ صاحب حضور ہیں، قاسم نور ہیں، نمازیں لانے والے، نمازوں کا نور دینے والے، اور ہر وقت وصل خدا کی لذت میں رہنے والے، انہوں نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ، کہو اذان، تاکہ پھر ملاقات کا سلسلہ اور سر نو شروع ہو جائے کہ روح تو وصل کر ہی رہی ہے، ہم جسم کو بھی ملا دیں وہاں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، اذان ہوتی تھی تو آپ متغیر لون ہوتی، چہرہ زرد ہو جاتا، پریشان ہوتی، لرزہ براندام ہو جاتی، تو خدام نے، اہل علم نے، ارباب ذوق نے، خداوندان شوق نے پوچھ لیا، حضرت اعلان نماز ہے اور آپ متغیر ہو جاتی ہیں، متغیر لون، رنگ اڑ جاتا ہے، چہرہ فک ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں، قصہ کیا ہے؟ ہمیں بھی بتایا جائے قصہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگی اذان ہوتی ہے تو آپ لوگ سجدہ اور رکوع، قیام اور تلاوت اور عبادت اور سلام اس کے خیال میں ہوتے ہو کہ زور، عصر، فجر، عشاء کا وقت آ گیا، چلو سجدہ ریزی کریں، نماز کا خیال ہوتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا کی طرف سے آواز آئی رابعہ حساب دینے کے لیے تیاری کر،
राबिया हिसाब देने के लिए तैयारी कर, वक्त आ गया तेरा खुदा के सामने खड़े होने का और तुम इस अहल हो। क्या है तेरे पास कि तू आज अपने रब के सामने खड़े होकर तू हिसाब पेश करेगी? तो जब मुझे वो मंजर नजर आता है, ख्याल में वो मंजर जब हावी होता है, तो बाल 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 उस खौफ से पसीना आलूद हो जाता है कि राबिया तेरे पास कुछ नहीं, और मुनादी नदा कर रहा है आओ आओ आओ। और जब मैं कमरे हिम्मत बांध के उठती हूं तो पास कुछ नहीं होता, तो शर्म के मारे फिर बैठ जाती। फिर जब वो बार बार कहते हैं हय्या अलल सलाह, आओ भी ना, हय्या अलल फलाह, नहीं बच सकते, हय्या अलल फलाह, इधर ही फलाह है, तो समझा कि वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, और उससे बड़ा गफूर रहीम भी कोई नहीं। और ये भी उसने फरमाया कि नब्बी इबादी इन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे महबूब सारे मुल्क में मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से जनूब तक अपने गुलामों को कह दो नब्बी इबादी, जो मेरे हो गए ना, जिनके सर सजदे में जाते हैं, उनको आम ऐलान कर दो इन्नी अनल गफूर रहीम, मैं गफूर भी हूं, मैं रहीम भी हूं। तो फरमाया जब ये पैगाम मेरे सामने आया तो फिर मैं खड़ी हो जाती। हजरत ये है वो मकाम कि जिस मकाम पर हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरहना या बिलाल, अरहना या बिलाल। और एक बात और है, वक्त हो गया बिलाल, उठो अजान कहो कि सहाबा आए और नमाज पढ़ें, ये बात नहीं हुई। फरमाया नहीं, रूह के चैन का एहतमाम करो, कल्ब के सरूर का एहतमाम करो, आंखों की ठंडक का बंदोबस्त करो, एहतमाम करो आंखों की ठंडक का और दिल के सरूर का और रूह के चैन का। अरेहना या बिलाल, और बिलाल ही का इंतखाब उस वक्त फरमाया इसलिए कि बिलाल जिस हाल से गुजर के आया था, वो बशरियत का जनाजा पहले निकाल के मुजस्सम रूह बन के आया था। वो बशरियत के तकाज़ों को खत्म करके वो मुजस्सम रूह बन के आया था, वो अंदर से भी रूह और बाहर से भी रूह। इसलिए फरमाया ए मुजस्सम रूह उठो, अरेहना या बिलाल, हटाओ पर्दे दरमियान से कि हम और खुदा आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएं। हजरात, बिलाल का इंतखाब, बिलाल अब उस मंजिल पर था कि जहां दोबारा इश्क से जलने की नौबत नहीं आई। वो इतना जल जल के आगे आए थे 2 मरतबा। अजीब कैफियत है, जिस तरह के इब्तदा में बद्र के सहाबा को फरमाया गया था। मेरे पास मुझे खुशी है कि इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के जलीलुल क़द्र मुफ्तियान इज़ाम और जय्यद काबिल सद एतमाद उलमाए ज़ीशान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं इनके सामने बड़े एतमाद से, बड़े सरूर में आकर ये बात कर रहा हूँ कि जब मकामे बदर से हर सहाबी बदर बन के आया, मकामे बदर से जब हर सहाबी बदर बन के आया, तो खुदा ने फरमाया इन चमकते सितारों को मेरे महबूब कह दो आज के बाद जो मर्जी करो, मैं तुमसे हिसाब ही नहीं दूंगा। कह दीजिए इनसे जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, हम तुमसे पूछते ही नहीं। मालूम हुआ जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, महबूब खुदा का, हबीब किबरिया के चेहरे की जो लोग तिलावत करते रहे हैं, जो लोग चेहरा रसूल की तिलावत करते रहे हैं, खुदा फख्र से, खुशी से, अपनी मोहब्बतों के इजहार पर खुदा खुश होके फरमा रहा है इन्हें कह दो जिन्हें आपको देखकर, आपके चेहरे की तिलावत करके जिंदगी गुजारी है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, जो मर्जी करें आप, जो मर्जी करें। और जिसको हुक्म दिया जो मर्जी करो, वो मशीयत के पाबंद हैं। और मशीयत क्या कहती है? नूर और सरूर में रहो, इंतजाम हम करेंगे, जियो तुम, जिलाएंगे हम, लेकिन कुर्ब में रखेंगे तुम्हें करना क्या है? या देखना है या मस्त या जलवों की मस्ती में रहना है, और करना क्या है तुम तो मकाम वसल में फायज रहोगे। गिरामी वकार हज़रात,
اسی لیے فرمایا کہ چہرہ رسول دیکھ کر خدا کی طرف جانا اس کا اور مقام ہے. تبلیغ سن کے قرآن سن کے خدا کی طرف شوق پیدا ہو اور نبوت کی طرف متوجہ ہو اس کا اور مقام ہے. اسی لیے سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو صدیق کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صدیق رسول کریم کی طرف سے ہو کے خدا کی طرف گئے، اور فاروق اعظم قرآن کی طرف سے ہو کے رسول کی طرف آئے. اس لیے فرمایا صدیق جو براہ راست چہرہ رسول کے جلووں کا قیدی ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہمسر نہیں. تو اس لیے فرمایا جان کمال است و ندائے او کمال مصطفیٰ گویا ارہنا یا بلال، مصطفیٰ گویا ارہنا یا کیا کہنے اللہ غنی، اللہ غنی. آگے ایک بات بہت خوبصورت فرما کے آپ اس سارے چیپٹر کو اب کلوز کرنے لگے. آگے جا کر فرماتے ہیں اے بلال این گل بنت را جان سے پار، اے بلالی گل بنت را جان سے پار، خیز خیز بلبل وار جامے کن نثار. اے بلال تو نے دیکھا کہ جب پھول کھلتے ہیں تو بلبل کے دل پر کیا گزرتی ہے، کس طرح عشقیہ گیت گاتی ہے، جدھر جاتی ہے نغمے بکھیرتی ہے، سوتے ہوئے کو جگاتی ہے، اور اس کا اتنا عشقیہ گیت اور درد میں بھرا ہوا سوز میں بھونا ہوا، درد میں بھرا ہوا یہ جو لذت آمیز اس کی صدا، اس کی آواز. اگر پھول کو دیکھ کر بلبل عشقیہ انداز میں بولے بغیر نہیں رہتی تو اے بلالی گل بنت را جہاں سفار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بلال اب تو بھی وہ کمال دکھا، تو بھی وہ کمال دکھا کہ یہ تیرا جو جسم ہے نا، یہ جو تیرا جسم ہے یہ سارے کا سارا پھولوں کا درخت ہے. گل بنت، پھولوں کے درخت کو گلبن کہتے ہیں. یہ گل بنت تیرے جسم کو میں دیکھتا ہوں نا سر سے پاؤں تک، یہ پھولوں کا ایک درخت ہے، یہ پھولوں کا درخت ہے. مگر ہاں یاد رکھنا کہ دنیا کا درخت خوشبودار پھولوں والا جب اس پر پھول مسکراتے ہیں اور بلبل گاتی ہے تو دنیا کے لطیف المزاج لوگ اور حسین الحس لوگ، لطیف المزاج اور حسین الحس لوگ یہ پھول کی ایک ایک پتی کی خوشبو سونگتے ہیں. اور تیرا یہ جو جسم ہے نا یہ بھی پھولوں کا درخت ہے. اپنی روح کو کہو کہ جو اندر تو نے مار رکھا ہوا ہے یہ سارا پھول بن کے باہر آ جائیں، یہ سارا پھول بن کر باہر آ جائیں. انسان لطیف المزاج خوشبو سونگے نہ سونگے جنت کی حوریں خوشبو سونگتی چلی جائے گی. تم ملکوتیوں کی خوشبو کا بندوبست کرو، تم حوروں کی خوشبو کا بندوبست کرو. ایسا کھلو ایسا کھلو اے بلالی گل بنت را جان سے پار، خیز بلبل وار، خیز بلبل وار جہاں میں کن نثار. ایسی کیفیت پیدا کر کہ جو تیرے روح کے اندر جلوے ہیں، جو تیرے روح کے اندر بہار ہے، جو تیرے روح کے اندر سکون و قرار ہے، جو تیرے روح کے اندر
دیدار یار کی مستی اور اس کی پکار ہے، اس کو وارد کر اپنے جسم پر، اس کو وارد کر اپنے جسم پر، تاکہ تیری روح اور تیرا جسم یہ دونوں ایک ہو جائیں، اور جدھر جاؤ ملکوتی تیری خوشبو سونگنے کے لیے قطار اندر قطار تیری راہ میں کھڑے رہے۔ کیا فیضان محمدی ہے، کیا احسان محمدی ہے، نبی کا فیضان، نبی پاک کا احسان، اللہ غنی۔ یہ تو جو ارشاد فرمایا وہ حق کی جلوہ سامانیوں کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک کے وسیلے سے حضرت بلال کے روحانی درجے اتنے بلند فرمائے، اتنے بلند فرمائے، اتنے بلند فرمائے۔ اسی مقام کو سامنے رکھ کر حضرت سعدی فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے۔ یہ علماء کے لیے نہیں، یہ عوام کے لیے ہے۔ گلے خوشبوئے، جو میرے جیسے ہیں نا، میں ان کو سنا رہا ہوں، علماء اس سے ممتاز بری ذمہ ہیں، وہ بہت بلند منزل پر ہیں۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک دن جو ہم گئے غسل کے لیے تو ایک خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی اور اس نے میرے دماغ کو، میری روح کو معطر کر دیا، اتنی خوشبو۔ پھر مٹی، میں حیران ہوا، مٹی تیری قسمت میں خوشبو کہاں؟ ارے کثافت میں لطافت نہیں آ سکتی، اور خوشبو میں لطافت ہے، اور مٹی تجھ میں کثافت ہے، یہ خوشبو کہاں سے لائی ہو؟ یہ تیری ہے ہی نہیں، چونکہ تیرے نصیب میں، تیرے بخت میں اور تیری حقیقت میں خوشبو نہیں ہے۔ بگفتہ، اب مٹی جواب دیتی ہے، میرے اللہ دے مجھے زبان کے تیرے پیارے کو میں جواب دوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز ابودم، ٹھیک کہتے ہیں آپ، ہم ناچیز بھی ہیں، لاشے بھی ہیں، بے مقدار بھی ہیں، بے اثر بھی ہیں، اور پاؤں کے نیچے ہیں، آپ کے جوتوں کے تلووں کے نیچے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کمال کہیں سے آیا ہے؟ سن تو صحیح نا، یہ آیا کہاں سے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، میں تو لاشے حقیر مٹی ہوں لیکن پھولوں کے ساتھ کچھ مدت گزار کے آئی ہوں، پھولوں کے ساتھ۔ لیکن کمال یہ ہے کہ پھول کی پتی پر نہیں، پھول کے چہرے پر نہیں، پھول کے سینے پر نہیں، اور پھول کے مزاج پر نہیں، پھول کے پاؤں میں، پھول کے پاؤں میں۔ جمال ہم نشیں در من نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے حسم، اگر پھولوں کے قدموں میں نہ ہوتی تو میں مٹی ہی ہوتی۔ میں دیکھ تماشا، میں بھی مٹی ہوں، وہ جو تیرے پاؤں کے نیچے ہے وہ بھی مٹی ہے، وہ اپنی جلد سے جدا نہیں ہوئی، تیرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اپنی جلد سے جدا ہو کر پھولوں کے قدموں میں آئی ہوں، تیرے ہاتھ کے اوپر آ گئی ہوں میں۔ بگفتہ من گلے نہ چیز ابودم ولیکن مدت۔ اے بلال، ہم جانتے ہیں آپ کو، مٹی میں کثافت ہوتی ہے، لیکن مٹی کو اگر پھول خوشبو دے سکتا ہے، مٹی کو اگر پھول خوشبو دے سکتا ہے تو نبی بلال کو بے مثال کر سکتا ہے، نبی بلال کو با کمال کر کے بے مثال کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا جب تم بے مثال بھی ہو، با کمال بھی ہو، اور تیرے اندر جو حسن ہے، جو جمال ہے، جو کرم ہے، جو لطافت ہے، اور جو حسن ہے، جو مہک ہے، جو دل آویزی ہے، جو دل نشینی کے جذبات ہیں، جو انوار و برکات ہیں، جو محبوب کے جلووں کی لذت کا سلسلہ ہے، اس بہار کو ذرا باہر تو لاؤ نا، باہر لاؤ، جسم پر وارد کرو، تاکہ جو دیکھے وہی خوشبو سونگے، اور جو تیری خوشبو سونگے گا اسے جنت یاد آئے گی۔ حضرات گرامی، یہ ہے تصوف کے راہ میں سب سے خوبصورت سبق، کہ اس راہ میں دو چیزیں آج پتہ چلا کہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں کامرانی کی، ضمانت ہیں کامیابی کی، ایک وفا اور دوسری محبت، اور محبت میں وفا نہ ہو تو وہ ہوس ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس جو طلب جلن پھڑک جو ہے نا،
یہ جو طلب پھڑک، یہ جلن، یہ ٹھنڈی آہیں، یہ رونا، یہ سب کچھ اگر اس میں وفا نہیں تو پھر یہ ہوس ہے، اور ہوس کو 2 جوتے پڑھیں تو غائب ہو جاتا ہے۔ اور جس طلب میں، جس جلن میں، جس لذت، جس کیفیت میں عشق کی طلب موجود ہو، وہاں اگر سزا ملے تو عشق اور طلب کے جوان ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بے وفائی اٹھنے نہیں دیتی اور وفا جھکنے نہیں دیتی۔ معلوم ہوا کہ بے وفائی جینے نہیں دیتی اور وفا مرنے نہیں دیتی۔ بے وفا جو مر گئے، جو جیتے بھی مر گئے، اور قبروں میں گئے تو مر گئے، اور وفادار زندہ ہیں تو زندہ ہی ہیں، قبروں میں گئے تو زندگی کا ثبوت لے کے گئے ہیں کہ آؤ ہم تو زندہ یہاں چراغ بن کے روشن ہیں۔ وفا بھی اور محبت بھی، یہ 2 جوہر جس کی روح میں اتر جائیں وہ حسین بندہ ہے، صاحب کمال ہے، صاحب کمال ہے، اور ہم سفر بلال ہے، ہمراہی بلال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، وقت اگرچہ زیادہ لگ گیا مگر ہم اس گلی کا سیر کر رہے تھے جس گلی میں ذوق تقسیم ہو رہا ہے، عشق تقسیم ہو رہا ہے، وفا تقسیم ہو رہی ہے، اور جنت کے دریچے کھل رہے ہیں، اور جنت کی کیاریاں تقسیم ہو رہی ہیں، اور خدا کی رحمتوں کا نزول بے حساب نازل ہو رہا ہے، اور آ رہا ہے ادھر سے سامان، اور نبی پاک اپنے غلاموں کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ ابھی ہم در رسول پہ حاضر تھے، اور ابھی جامع محبت لے کر واپس آئے ہیں۔ ابھی نبی پاک کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تشکر کے طور پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو آپ نے وفا بھی عطا فرمائی اور محبت بھی عطا فرمائی، اور اپنی گلی میں کھڑے ہونے کی مہلت بھی عطا فرمائی۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی اس محفل کو اللہ نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کے محبوبین مقربین کے صدقے اسے درجہ قبولیت عطا فرما، اور اس درجہ قبولیت کے صدقے ہمارے سب کے پچھلے گناہ معاف فرما۔ جہاں جہاں نور ٹی وی کی سکرین یہ فیضان تقسیم کرنے پر معمور ہے اور فیض یافتہ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، سب کو آج دنیا سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک نبی پاک کے دامن رحمت میں پناہ گیر فرما دے۔ مشکلات، بیماریاں، دکھ و درد و رنج و غم و علم، اولاد، مال، جان، ایمان کے غم سے کلیتاً نجات دے کر سرور کی زندگی عطا فرما۔ مفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا